لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عزیزان محترم معزز سامعین سلام علیکم. آپ کے سامنے سورہ ملک کی پہلی اور دوسری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. پاک و بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا نظام ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پھر اسی خدا کی طرف الذی کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ الذی، یہی خدا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی خدا نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا اور خلق کرنے کا سبب بھی بیان کر دیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل انجام دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سب کے لیے واضح ہے، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے. پروردگار عالم مسلمانوں کو سمجھانا چاہتا ہے. انسان جب مسلمان ہوا تو اس نے یہ قبول کیا کہ پروردگار قادر مطلق ہے، ساری کائنات کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے. تو میرے معبود دوبارہ متوجہ کرانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو شاید معاشرے پر نظر ڈالتے ہی جواب خود بخود مل جائے کہ انسان کو اللہ نے احسن تقویم میں خلق تو کیا تھا، لیکن جب اس کے اندر مال دنیا آیا، قدرت حاصل کی، جب اسے توانائی ملی تو یہ بھول گیا کہ اس کا خالق کون ہے. مال دنیا نے اسے مغرور کر دیا، قوت بازو نے اسے مغرور کر دیا. تم نہیں جانتے ہمارے قبیلے میں 100 لوگ 200 لوگ تلوار چلانے والے، یہ زمانہ قدیم کا 50 سال پیچھے چلے جائیں تو لاٹھی چلانے والے، آج کے دور میں چلے آئیں تو ہمارے ہاں گولی چلانے والے موجود ہیں. تم ہم سے مقابلے کی بات کرتے ہو، ہم جسے چاہیں گرا دیں، ہم جسے چاہیں اٹھا دیں. یہ وہ ہے جو یہ بھول گیا کہ قادر مطلق آواز دے رہا ہے کہ دیکھ ہر چیز پر میری قدرت ہے، اگر تجھے طاقت ملی تو میری وجہ سے ملی ہے، اگر تجھے توانائی ملی ہے تو میری وجہ سے. دیکھ تیرے اندر کی فرعونیت بیدار ہو رہی ہے، قبل اس کے کہ میں تجھے تنبیہ کروں تو خود بیدار ہو جا. اس لیے کہ جب میں سامنے آیا تو فرعون بھی نہیں بچ سکا، تیری اوقات کیا ہے. تو لہٰذا اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا، اس آیت پر نظر رکھنا
کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تھوڑی سی طاقت پانے کے بعد مغرور مت ہو جانا۔ اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، توانائی دی ہے، تو اس کا صحیح استعمال کرو تاکہ خدا اس طاقت اور توانائی میں اضافہ فرمائے۔ اور اگر تم نے غلط استعمال کیا تو وہ خالق جو تمہیں دے سکتا ہے وہ تم سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ لہٰذا تمہارا یہ غرور، تمہارا یہ تکبر تمہارے اندر کی فرعونیت کو بیدار مت ہونے دے، اور اس آیت کو پڑھتے رہنا اور اپنے آپ کی تنبیہ کرتے رہنا۔ لہٰذا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تمام کائنات کا نظام اس کے قبضے قدرت میں ہے اور یہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر اسی اللہ نے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جو میری مجلس کا اصل موضوع ہے۔ اسی پروردگار نے موت کو بھی خلق کیا، اسی پروردگار نے حیات کو بھی خلق کیا، اور خلق کرنے کا سبب بھی بیان کر دیا کہ پروردگار یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر تمہیں زندگی ملی ہے تو اس زندگی کو صحیح طریقے سے گزار رہے ہو کہ نہیں گزار رہے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر ہم نے تمہیں حیات کی نعمت سے نوازا ہے تو تم اس حیات کا صحیح استعمال کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ حیات کو حیات طیبہ بنانا چاہتے ہو یا نہیں بنانا چاہتے ہو؟ پروردگار یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو احسن عمل، بہترین عمل انجام دیتا ہے۔ پروردگار نے اکثر عمل کی بات نہیں کہی ہے، احسن عمل کی بات کہی ہے۔ اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اکثر عمل تو کوئی بھی کر سکتا ہے، بس تھوڑا سا زحمت اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، عمل کی تکرار ہوتی رہے، اس کو اکثر عمل کہتے ہیں۔ اکثر عمل تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن احسن عمل کرنے کے لیے خلوص نیت چاہیے، حسن کردار چاہیے، بہترین سیرت چاہیے۔ جب تک سیرت و کردار میں بہتری نہیں آئے گی احسن عمل انجام نہیں پائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ لہذا پروردگار عالم نے ہم سے جو چاہا ہے وہ بہترین عمل چاہا ہے، کثرت نہیں چاہیے ہے، کیفیت چاہیے۔ مختصر ہی کرو لیکن خلوص نیت کے ساتھ، اسی لیے صرف 17 رکعت واجب رکھی ہے کہ اس کو خلوص نیت سے انجام دو۔ اگر تمہارے خلوص میں گنجائش ہے تو 51 رکعت پڑھ دو، یہ مومنین کی نشانی ہے۔ لیکن 17 رکعت میں خلوص درکار ہے۔ اسی طرح سے نماز اور روزے کے علاوہ کائنات میں، دنیا میں کسی کے لیے حسن سلوک کرو تو اس میں بھی خلوص نیت معیار ہے۔ پروردگار کے یہاں کثرت نہیں ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، پروردگار یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ راہ خدا میں کتنے لوگوں کو کھلایا، میں نے کتنی مجلسیں کر ڈالی۔ پروردگار نہیں، مولا حسین نہیں، یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ تم نے کتنی کر ڈالی، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حسین کے لیے کتنی کی تھی۔ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے لیے کتنی تھی۔ اے میرے عزیزوں اور دوستو، انسان کو اگر حیات اللہ نے دی ہے تو اسی اللہ نے اس انسان کی حیات کو حیات طیبہ بنانے کے لیے تمام وسائل کا اہتمام کیا ہے، تمام وسائل کا اہتمام کیا ہے۔ انسان کو عقل و شعور سے نوازا تھا، کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کا لطف و کرم اتنا زیادہ ہے کہ اس کے باوجود بھی انبیاء بھیجے تاکہ تمہاری ہدایت کر سکے، اس کے باوجود بھی انبیاء بھیجے تاکہ تمہاری ہدایت کر سکے۔ کتاب زندگی اپنے پیغمبر اکرم کے ذریعے سے قرآن نازل کیا جو کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب زندگی بھی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے کرم پہ کرم برستا رہا۔ یہ اب ہماری توفیقات ہے کہ ہم اس کی راہ میں کتنا بڑھ کر کے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری حیات طیبہ ہو جائے، ہم کتنا چاہتے ہیں کہ ہماری حیات طیبہ ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ اگر تمہیں زندگی ملی ہے تو بہترین طریقے سے اسے استعمال کرو تاکہ وہ حیات طیبہ بن جائے۔ آپ مطالعہ کریں تاریخ کا، میں زیادہ تو بیان نہیں کر سکتا، بس ایک اشارے کی طور مولا کائنات سے پوچھا گیا مولا ہم کیسے زندگی کریں؟ مولا
نے فرمایا کہ دیکھو مومن متقی اور ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ معاشرے میں جب تک زندگی کرتا ہے وہ لوگ اسے تلاش کرتے ہیں اپنی مشکلوں کا حل نکالنے کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا نے 2 جملے میں سب نچوڑ دے دیا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ جب تک معاشرے میں زندگی کرتا ہے لوگ اسے تلاش کرتے ہیں اپنی مشکلوں کے حل کے لیے، اور جب دنیا سے گزر جاتا ہے تو غیر آنکھیں بھی اس پر آنسو بہاتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شیعوں کی پہچان کس نے بتائی؟ اس علی نے بتائی کہ جب تک کوفے میں حاکم رہا ایک یتیم بھی بھوکا نہیں سویا۔ اس علی نے بتائی کہ جب تک کوفے میں زندہ رہا، جب تک کوفے میں حکومت کی، ایک مظلوم بھی ایسا نہیں رہا کہ جس کی حمایت نہ ہو سکے۔ جب تک رہا ظالم کا گریبان پکڑتا رہا، مظلوموں کی حمایت کرتا رہا، یتیموں اور بیووں اور مسکینوں کا سہارا بنتا رہا۔ اے میرے عزیزوں اور دوستو، ہم شیعہ نے حیدر کرار کو دنیا کو بتانے کی یہ ضرورت ہے کہ علی آج بھی زندہ ہے، ان کا کردار آج بھی زندہ ہے۔ ہم اٹھ کے معاشرے میں کھڑے ہو جائیں، یتیم کی سرپرستی کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، دنیا خود کہے گی آج علی کا کردار بھی زندہ ہے، علی والے بھی زندہ ہے، علی کی سیرت بھی زندہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ آج معاشرے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے یہ ثابت کریں کہ دیکھو کل بھی علی زندہ تھے، آج بھی علی زندہ ہے۔ کیسے؟ کل جب علی زندہ تھے تو کوئی یتیم بھوکا نہیں سویا، آج علی والے زندہ ہیں تو یتیموں کو بھوکا نہیں سونے دیتے۔ کیسے؟ کل جب علی زندہ تھے تو کسی ظالم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سامنے کھڑا ہو جاتا اور اسے کچھ نہ کہا جاتا۔ آج علی والے زندہ ہیں، آج ظالموں کے خلاف نعرہ لگا کے یہ بتاتے ہیں ہم کہیں بھی رہیں، معاشرے میں کہیں بھی ظلم ہو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، لبنان ہو، ہم کم سے کم ظالم کے خلاف مرد آباد کا نعرہ لگا کے یہ بتاتے ہیں آج بھی علی والے زندہ ہیں اور علی کی سیرت اور کردار زندہ ہے۔ ورنہ آج کا جو ماحول ہے، آج کا جو معاشرہ ہے، اب تو لوگوں میں اتنی طاقت بھی نہیں بچی کہ ظالم کو ظالم کہہ سکے۔ اللہ سلامت رکھے علی کے ماننے والوں کو، جہاں بھی ہیں، جس تعداد میں بھی ہیں، ظالم کو ظالم کہہ کے یہ بتاتے ہیں جب تک علی کی سیرت و کردار زندہ ہے ظالم سکون سے نہیں رہ سکتا۔ تو لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ معاشرے میں ہم اتریں اور اتر کر کے دنیا کو یہ بتائیں کہ آج بھی علی کی سیرت اور آج بھی علی کا کردار زندہ ہے۔ علی نے کیا کہا تھا؟ جب تک زندہ رہو لوگ تمہیں تلاش کرتے رہیں اپنی مشکلوں کا حل لے کے۔ مولا مشکل کشا تو آپ تھے، مولا آپ ہر ایک کی مشکل کشائی کیا کرتے تھے، آپ کو لقب مشکل کشا کا ملا۔ مولا جہاں بھی گئے مشکلوں کو حل کر دیا۔ میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تم میرے ماننے والے ہو، تم مجھے جاننے والے ہو، میرے نام پہ چلتے ہو، میری سیرت کو لے کے چلتے ہو۔ کل میں نے مشکل کشائی کی تھی، میرا لقب میرے ماننے والوں کی طرف منتقل ہو جائے، علی خوش ہو جائے گا۔ علی کو خوش کرنا چاہتے ہو تو آج اس لقب کو اپنی طرف موڑ لو، مشکل کشا بن کے معاشرے میں نکلو۔ تمہیں کسی سے کچھ کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں علی دیکھ رہا ہوں کہ تم میری سیرت پہ چل رہے ہو۔ جب میں علی دیکھ رہا ہوں کہ تم میری سیرت پہ چل رہے ہو تو یقین مانو جس طرح سے پروردگار نے کہا کہ اگر تم ہدایت کے لیے حق کے راستے پہ نکلو گے تو پروردگار تمہارے راستوں کو ہموار کر دے گا، سامنے پہاڑ بھی آئے گا تو توڑ کے راستہ بنا دے گا۔ میں اسی پروردگار کا نمائندہ ہوں، میرا نام لے کے نکلو، تمہاری تمام مشکلوں کو آج بھی علی تمہاری تمام مشکلوں کو حل کرے گا، اور معاشرے میں تم آگے بڑھو علی تمہارے ساتھ قدم بقدم رہے گا۔ لوگ جس طرح سے علی کو مشکل کشا کہتے تھے آج غلام علی کو بھی مشکل کشا کہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل لہذا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہی کرنا ہوگا جو علی نے کیا۔ زبان سے تو ہم کہتے رہتے ہیں، بس عملی جامہ پہنانا ہوگا کہ جو مولا کائنات دیکھنا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، دیکھنا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں کہ رشتہ داروں میں ناطے داروں میں اختلاف چل رہا ہے۔
ہم موجود ہیں اس کے بعد بھی اختلاف ہے. دیکھنا ہوگا کہیں ایک دوسرے پہ ظلم تو نہیں ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے, بیچ میں آئیں گے, صلح کرانے کی کوشش کریں گے, ایک دوسرے کی مشکل اور پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. یہی علی کی سیرت تھی. اسی سے علی پہچانے جاتے تھے, اسی سے ہم بھی پہچانے جائیں, تاکہ معاشرے کو پتہ چلے. ایسا نہ ہو جائے خدا نہ خواستہ. مولا نے کہا نا کہ لوگ اپنی مشکلیں لے کے تمہیں تلاش کریں. ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ تمہیں دیکھ کے راستہ بدل دیں, جو معاشرے میں پیش آتا ہے. لوگ یہ نہ سوچیں خدا بچائے ان سے, اگر مل گئے تو نہ جانے کیا ہوگا, بلکہ لوگ اپنا راستہ بدلیں تم سے ملاقات کے لیے, اپنا راستہ نہ بدلیں کہ تم سے بچ جائیں. کیونکہ معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں دین کے نام پہ زندگی تو کرتے ہیں لیکن دین سے غافل ہوتے ہیں. تو ان کا عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ جتنا زیادہ معاشرے میں لوگوں کو ستاؤ اتنا زیادہ میرا نام ہو جائے گا, لوگ مجھے طاقتور سمجھ لیں گے, لوگ مجھے نیتا سمجھ لیں گے, لوگ مجھے غنڈہ سمجھ لیں گے. اب اس زمانے میں بری چیزیں بھی جو ہیں وہ لوگ خوشی خوشی بتاتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو مرڈر کر دیا تھا, تاکہ ہماری ایک دہشت بن جائے. مولا یہ بتانا چاہتے ہیں اس کے برعکس چلو, تم کسی سے کچھ مت کہو, صرف جتنا میں نے بتایا ہے اس کے اعتبار سے چلو, تمہاری تمام مشکلیں حل ہو جائیں گی. جو تم چاہتے ہو وہ بھی ہو جائے گا. آج کی دنیا میں لوگ شہرت کے طلبگار ہوتے ہیں, کسی طرح سے میرا نام ہو جائے. مولا تم میرے لیے کام کرو, اللہ کہتا میرے لیے کام کرو, شہرت کی طرف توجہ مت رکھو. اگر تم نے خلوص نیت سے میرے لیے کام کیا ہے تو میں تمہیں شہرت بھی دے دوں گا. سبحان اللہ. اور اس کی زندہ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک دو مثالیں میں چھوٹی چھوٹی سامنے پیش کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. شہرت کے لیے کام کریں گے تو کتنا مشہور ہوں گے, خدا کے لیے کام کریں گے تو کتنا مشہور ہو جائیں گے. ہم اور آپ مل کے کسی کو مشہور کرنا چاہیں تو کتنا کر سکتے ہیں, اپنے منطقے میں کر سکتے ہیں, اپنے شہر میں کر سکتے ہیں, بس نا. لیکن اگر اللہ چاہے تو وہ تو قادر مطلق ہے نا, وہ ساری دنیا میں مشہور کرے گا. کیسے کرے گا؟ اما محسن حججی کو کون جانتا تھا؟ محسن حججی کو کون جانتا تھا؟ مختصر سے لوگ اس سے واقف تھے, لیکن اللہ کے لیے نکلا, اللہ کے رسول کے لیے نکلا, اپنی جان راہ خدا میں قربان کی, تو اللہ نے بھی اسے انٹرنیشنل بنا دیا. ایران میں محدود نہیں تھا وہ, ہندوستان میں بھی مجلسیں ہوئیں, پاکستان میں بھی مجلسیں ہوئیں. نہ جانے کتنے دنیا میں جنرل آئے اور چلے گئے, ایک سے ایک عہدے والے آئے اور چلے گئے. لیکن ایک جنرل جس نے یہ بتایا کہ میں راہ خدا میں میں زمین پہ رہ کے کام کرنا چاہتا ہوں, وہ اس کی سیرت پہ چل رہا تھا. جو بیٹھتے بوریے پہ تھے, نظام کائنات کا چلاتے تھے. اس نے بھی وہی سیرت اپنائی. کسی کو پتہ نہیں تھا, ایک بھی فوٹو نہیں ہے کہ آفس میں کرسی کے پیچھے بیٹھا ہو, لیکن کردار ایسا تھا کہ اس کے جانے سے دنیا ہل گئی. مولا نے کہا تھا نا, ایسے زندگی کرو لوگ اپنی مشکلوں کا حل تم سے بتائیں, تمہارے پاس آئیں, اور جب چلے جائیں تو دوسری آنکھیں تم پر روئیں. اما جو نام سے پہچانتا تھا قاسم سلیمانی کو, وہ بھی رویا اور رو کے بتا دیا یہ علی کی سیرت پہ چلنے والا ہے, اس نے علی کے کردار کو اپنی زندگی میں اتار لیا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دنیا کو بتائیں, اپنی حیات کو حیات طیبہ بنائیں. بے شک بے شک. مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس, ایک رخ کی طرف موڑنا چاہتا ہوں, خصوصاً ناظرین محترم کے لیے بات ہے. خدا سلامت رکھے مؤسسہ ثقلین والوں کو, کفایت صاحب اور ان کی ٹیم, جو لوگ بھی اس سے متصل ہیں, کہ ایک بہترین عمل انجام دیا. اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے جتنی انہوں نے زحمتیں کی ہیں اتنی آپ کو بھی کرنی ہوگی, خصوصاً ناظرین محترم کو. کیوں؟ جو گزر گئے, دنیا سے چلے گئے, ان کے ایصال ثواب کی مجلس آپ مصروف ہیں, نہیں کر سکتے, ہم کر رہے ہیں. آپ نام بھیجیے, ہم فاتحہ پڑھوائیں گے. ایک بہترین عمل انجام دیا. لیکن میں
یہاں پر رک کر کے چند باتیں ناظرین محترم سے یہ کرنا چاہتا ہوں. کوشش یہ کیجئے کہ اپنی زندگی میں اپنی آخرت کا انتظام کیجئے. اپنی زندگی میں اپنی آخرت کا اہتمام کیجئے. بچوں پہ بہت زیادہ بھروسہ نہ کیجئے. نہیں معلوم کل کو کون پڑھوانے کے لیے بھی فون کرنا ہے، میسج کرنا ہے، اتنا بھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اپنی زندگی میں اہتمام کیجئے. اور اہتمام بھی میں بہت خاص نہیں بتا رہا، بہت چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں آپ کو، اور اسے اگر آپ نے عملی جامہ پہنایا تو یاد رکھیے گا آپ کے لیے بھی بہترین رہے گا اور آپ کے بچوں کے لیے بھی بہترین رہے گا. کیا مولانا کفایت صاحب اور مؤسسہ ثقلین والوں نے یہ اہتمام تو کر دیا آپ کے لیے. مجلس ہے، آپ نے بھی آن لائن ہو گئے، کبھی سن رہے ہیں کبھی دوسرا کام کر رہے ہیں. فاتحہ تو ہمارے والد کا ہو ہی گیا ہے، سنے یا نہ سنے کام چل جائے گا. نہیں، اب یہ موقع جب آپ کو ملا ہے ان علماء کرام کی طرف سے، مؤسسہ ثقلین کی طرف سے، اب آپ کو موقع ملا ہے نا، تو خود کو بھی سنواریے، اپنے خانوادے کو، اپنی فیملی کو بھی سنوار لیجیے. کیسے سنواریں گے میں بتاتا ہوں. کیسے سنواریں گے؟ مجلس کا جو ٹائم دیا تمام اہل خانہ کو ایک جگہ اکٹھا کیجیے اور بٹھال کے ان سے کہیے کہ سب لوگ مجلس سنیں. فریضہ ہے سننے کا. اس لیے بیٹا اس لیے کہ تمہارے دادا کی مجلس ہے، اس لیے کہ تمہارے نانا کی مجلس ہے، تمہاری خالہ کی مجلس ہے، تمہارے والد کی مجلس ہے، جس کی بھی ہے. بیٹا سب لوگ بیٹھ کر کے گھر والے اکٹھا ہو کر کے اس مجلس کو سنو. اور مجلس کو سننے کے ساتھ ساتھ فاتحہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ایک عمل، جب مجلس ختم ہو جائے نا تو تھوڑی سی شیرنی کا انتظام کرو. تھوڑی سی شیرنی کا انتظام چاہے گھر میں بنا لو یا باہر سے خرید لو، جو بھی ہے اہتمام کرو. مجلس جیسے ہی ختم ہو جائے اپنے خانوادے والوں کو بٹھال کر کے جو آپ کے مرحوم ہیں ان کے لیے دوبارہ بیٹھ کے فاتحہ پڑھو، نذر کرو. اس سیرت کو اپنے گھر میں قائم رکھو جب تک زندہ ہو. اس سیرت کو اپنے گھر میں قائم رکھو. پھر اگر آپ نے اس سیرت کو اپنے گھر میں قائم رکھا تو بچے سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسے پتا ہے نا کہ ہمارے یہاں تو ہوتا تھا، ادھر مجلس آن لائن شروع ہوتی تھی، ہم سب بیٹھ جاتے تھے. ایک رسم کے طور پر اپنے گھر میں رائج کرو. الٹی سیدھی رسمیں نہ جانے کتنی قائم کر دی ہے، ایک بہترین رسم بھی قائم کر لو. اس رسم کو اپنے گھر میں قائم کرو تاکہ تمہاری بھی حیات طیبہ بن جائے، تمہارے بعد آنے والوں کی بھی حیات طیبہ بن جائے. کم سے کم ہفتے میں ایک دن تمہارے گھر میں تمہارے مرحومین کو یاد کرنے کی رسم بن جائے. اب جب تم مرو گے نا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ملے ایک صاحب مولانا صاحب نہیں پتہ جو زمانہ چل رہا ہے، نہیں پتہ بیٹا بھی مرنے کے بعد فاتحہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا. میں نے ان سے یہی سوال کیا، یہ بتائیے آپ اپنے باپ کے لیے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ اگر آپ اپنے باپ کے لیے پڑھتے ہیں تو مطمئن رہیے بیٹا بھی پڑھے گا. اور اس کو ایسے نہیں کیجیے، ایسے رسم بنا دیجیے اس کو. اگر ہر شب جمعہ جب مرحومین آتے ہیں، ہر شب جمعہ اگر آپ نے یہ رسم بنا لی اور اس کو پھیلائیے. بری چیزیں پھیلانے میں ہم ماہر ہیں، اچھی چیزیں پھیلائیں، اس کو پھیلائیے. کم سے کم یہ ثقلین والوں کو کم سے کم خبر دیجئے کہ ہم نے یہ کر لیا ہے، رسم کر لی ہے، ہم بیٹھتے ہیں آپ کی مجلس کو تمام اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کے سنتے ہیں. ان کا بھی حوصلہ بڑھے گا. نیک کام کیا ہے نا انہوں نے، ان کا بھی حوصلہ بڑھوائیے. اپنے رشتہ داروں کو بتائیے کہ ہم لوگ آن لائن ہو کر کے ایسے ایسے مجلس ہوتی ہے، ایسے فاتحے کی رسم قائم کیے، آپ بھی قائم کیجئے، آپ بھی جوائن ہوئیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو عام کرنے میں آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کے مرحومین کو بھی ثواب ملے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. لہٰذا اسے معمولی نہ سمجھیے. اور انشاءاللہ جس گھر میں یہ روش قائم ہو گئی، آپ اسی دنیا میں، آخرت کی بات چھوڑیے، اسی دنیا میں اس کے فوائد دیکھیں گے. جس گھر میں تمام اہل خانہ، آج کے دور میں تو اہل خانہ کو اکٹھا کرنا بھی مشکل ہے، سب اپنے اپنے موبائل میں مصروف رہتے ہیں. کم سے کم نام حسین پہ جمع کیجئے نا، موبائل پر ہی اکٹھا کیجئے. یہ وسیلہ جو ہے نا یہ غلط نہیں ہے، ہماری سیرت غلط ہے، ہمارا کردار غلط ہے. ورنہ اسی موبائل میں نہ جانے کتنے اچھے اچھے راستے ہیں جو آپ کو راہ ہدایت کی طرف لے جائے.
ہم اسی موبائل میں قرآن بھی ہے، اس کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، اسی موبائل میں مجلسیں بھی ہیں، اسے بھی سن سکتے ہیں۔ تو یہ وسیلہ غلط نہیں ہے، یہ اپنی جگہ صحیح ہے، یہ بس یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اسے استعمال کیسے کرتے ہیں۔ طریقہ استعمال اگر ہمارا صحیح ہے تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ طریقہ استعمال پر ایک بات یاد آئی جو آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ابتدائی آیت میں کہ اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے پاس توانائی اور قدرت ہو جائے تو اپنی فرعونیت کو جنم مت لینے دینا، تمہارے پاس مال دنیا آ جائے تو قارون بن کے کھڑے نہ ہو جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مال دنیا کا حاصل کرنا غلط نہیں ہے، مال دنیا کا دیکھنا یہ پڑے گا استعمال کیسا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی مال دنیا ہے، اگر آپ نے صحیح استعمال کیا تو راہ نجات کا سبب بن سکتے، یہ وسیلہ بن سکتا ہے۔ ایک مثال اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں جو آپ کی ذہن میں آ گئی تھی میرے، اس لیے بیچ میں ذکر کر رہا ہوں۔ مال دنیا اگر دیکھا جائے ابتداء اسلام میں تو مال دنیا ابو سفیان کے پاس بھی ہے اور خدیجہ کے پاس بھی ہے، لیکن طریقہ استعمال میں فرق ہے۔ ایک نے دین کو مٹانے کے لیے خرچ کیا، ایک نے دین کو نجات دینے کے لیے خرچ کیا۔ جس نے مٹانے کے لیے خرچ کیا تھا لعنتوں کا طوق گلے میں آج تک ہے، جس نے بچانے کے لیے خرچ کیا پہلے تاجرہ تھی اب خدیجۃ الکبریٰ ہو گئی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ تو لہٰذا اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کا غلط استعمال نہیں، اس کا صحیح استعمال کرو معاشرے میں۔ دیکھو کون مجبور ہے، کون مشکلوں میں ہے، اس کے راستے کو آسان کر دو۔ کون مقروض ہو گیا ہے، کس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، یہ وہ کام ہے جو ائمہ کیا کرتے تھے، یہ معمولی کام نہیں ہے، اور اس کی توفیق بھی ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی ہے۔ اگر توفیق ہو جائے راہ خدا میں خرچ کرنے کی تو 2 رکعت نماز پڑھ کے شکر خدا کیجئے گا، اے میرے معبود تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ تو نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں تیری راہ میں کچھ خرچ کر سکوں۔ معبود کو مشکل نہیں ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کیجئے، آپ کو مشکل ہے کہ توفیق نہیں عطا ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس توفیق کے لیے دعا کیجئے، اور جب توفیق ہو جائے تو راہ ہدایت میں خرچ کیجئے تاکہ لوگ آپ سے قریب ہو سکیں، پھر آپ کی حیات طیبہ بنے گی۔ ورنہ زندگی تو اللہ نے دی تھی، آپ نے ادھر ادھر میں گزار دی، اور جب اب آخرت کا موقع آیا ریٹائر ہو گئے تو اب پریشان ہیں کہ نہ جانے بچے فاتحہ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے، نہ جانے کچھ قبول ہوا ہے کہ نہیں قبول ہوا۔ اما جب 60 سال کے بعد شروع کرو گے تو قبول کرنے کی امید کیسے رکھتے ہو؟ لہٰذا اپنی زندگی میں اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو، یہ مت سوچنا کہ بہت سارا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بچے خیرات کر دیں گے تو سارا کام حل ہو جائے گا، ایسے نہیں حل ہوتا۔ اب مجھے یاد نہیں رہ گیا واقعہ، صرف اشارے کے طور پہ امام کے پاس ظاہراً لے کے آیا جواہرات، سونے چاندی سکے، مولا میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، میں اس کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آخرت میں اس کو مشکل نہ ہو۔ موتیاں، جواہرات، سونے چاندی سکے سب تھے۔ مولا نے کہا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ کہ اللہ کریم ہے اور رحیم ہے، لیکن ایک بات سنو۔ ایک موتی اٹھایا اس میں سے اور کہا ایک بات سنو، اگر وہ اپنی زندگی میں ایک موتی راہ خدا میں دیتا ان تمام جواہرات پہ بھاری پڑ جاتی۔ تو لہٰذا جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں خود کر کے اپنے ہاتھ سے کر کے جائیے، یہ انتظار نہ کیجئے کہ آخری عمر میں کر لیں گے۔ آج کل کورونا کسی کو مہلت نہیں دے رہا ہے، لہٰذا ہر وقت آمادہ رہیے، ہر وقت آمادہ رہیے۔ ہمیں بارگاہ الہی میں جانا ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر آمادہ رہیں گے تو کامیابی ملے گی۔ جس اللہ نے حیات کو دیا تھا کہ اپنی زندگی گزار کے حیات طیبہ حاصل کرو، اسی خدا نے موت کو بھی خلق کیا ہے، اور موت کو خلق کرنے کے بعد کم سے کم ہمیں اور آپ کو تو سمجھا دیا اسے فنا مت سمجھنا، یہ موت وہ ہے کہ جو تمہیں سعادت کی طرف لے جاتی ہے۔ دنیا والوں نے موت کو فنا سمجھا اور یہ سمجھا کہ موت یعنی خاتمہ۔ تو علی نے بتایا تھا کہ زندگی کیسے کرو، حسین نے بتایا تھا کہ موت کیسے اختیار کرو۔
مولا حسین کیسے؟ مل موت الا سعادہ، مل موت الا قنطرہ، موت سعادت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، موت سعادت کی طرف جانے کے لیے ایک پل ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کب ہے؟ جب زندگی میں عمل کر کے آخرت کے لیے کچھ بچایا ہو، تب ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ جیتے رہے ادھر ادھر، اللہ رسول سے مطلب نہیں تھا اور آخر میں کہہ رہے ہیں کہ میں مولا حسین کو بہت مانتا تھا، آج آئیں گے انشاءاللہ، ان کے لیے ماتم کیا تھا، ان کے لیے نوحہ پڑھا تھا، آئیں گے انشاءاللہ نجات دے دیں گے۔ مولا کی کرامت ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ہو سکتا ہے ان کی کرامت، لیکن جو قانون ہے اس کے تحت یہ ہے کہ پہلے جو کچھ مولا بتا کے گئے تھے اس پر عمل کرو، پھر مولا دیکھیں گے تمہاری محبت سچی تھی یا جھوٹی تھی۔ اگر سچی محبت ہوگی تو بے شک آ جائیں گے، اور سچی محبت کے ثبوت کے لیے عمل اور کردار چاہیے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی میں اگر آمادگی ہے تو موت سے خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ موت تو سعادت کی طرف لے جائے گی، لیکن اگر اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا تو موت سے خوف زدہ ہوں گے، اس لیے کہ موت جب آئے گی تو وہ روز روز حساب و کتاب ہوگا، بتانا ہوگا کہ جب 50 سال کی عمر تھی تو کیا کر کے آئے ہو، وہاں حساب دینا ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے، چھوٹی سی مثال دے دوں ناظرین محترم کے لیے خصوصاً، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اکثر اور بیشتر ایسا ہوتا ہے امتحان سے گھبراتے ہیں، سارے سال پڑھ رہے ہیں لیکن جب امتحان کا وقت آئے تو گھبرا رہے ہیں، کہہ رہے امتحان ہے بڑی مشکل ہے، کسی سے صحیح سے بات نہیں کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر، کیا ہوا بھائی امتحان ہے۔ لیکن انہی بچوں میں چند بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مسکراتے رہتے ہیں، امتحان ہے، ہاں میں ہر روز پڑھتا تھا، میں ہر روز پڑھتا تھا۔ تو پھر آپ کو امتحان سے ڈر نہیں کہ جب امتحان کی تیاری ہے تو پھر امتحان سے خوف کیسا؟ فیل ہو گئے کہ نہیں، آمادگی ہے، تیاری ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے، تاکہ ایک قدم اور آگے بڑھیں۔ ہائی اسکول میں ہے تو انٹر میں چلے جائیں، ایک قدم آگے۔ تو تم کیوں ڈر رہے ہو؟ کہ اس لیے کہ سال بھر پڑھا نہیں، اب پڑھا نہیں تو اس امتحان سے ڈر لگے گا، اور اگر پڑھا ہے تو ڈر نہیں، انتظار ہے کہ کتنی جلدی ہو جائے۔ بھئی یہی فرق ہے، جو لوگ موت سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو موت سے خوف زدہ نہیں ہوتے، جن کی تیاری ہے ساری زندگی اپنے اللہ کی اطاعت کیا ہے، بارگاہ الہی میں جانے کے لیے پریشان ہے، اما جتنی جلدی آ جائے اتنا بہتر ہے۔ وہ موت کو سعادت سمجھتے ہیں، وہ موت کو مصیبت نہیں سمجھتے، لیکن جنہوں نے تیاری نہیں کی ہے یہی موت ان کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ لہٰذا اپنی زندگی میں آمادگی کر لیں، کم سے کم اہل بیت اطہار سے یہ کہہ تو سکیں کہ ہم آپ کے ماننے والے تھے، اور اس کے لیے عمل اور کردار پیش کرنا پڑے گا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، بعض چیزیں ہمارے یہاں کہہ دی جاتی ہیں، میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا، بس ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ میں کوئی بات نہیں، ہم سب مولا کے عزادار ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں، مولا ہم لوگوں کو بخشوا دیں گے، کوئی خاص عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چند قطرے آنسو یا مجلسوں میں ماتم نوحہ یہ کافی ہوگا ہمارے لیے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے مددگار ہوں گی، لیکن کم سے کم ہم اس منزل تک تو اپنے آپ کو پہنچائیں جہاں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں مدد کے ذریعے نجات دی جا سکتی ہو، ورنہ پھر وہ مثال آ جاتی ہے کہ دیکھا مولا نے حر کو معاف کر دیا۔ مولا نے جب حر کو معاف کر دیا تو ہم تو یا حسین کرتے رہے، وہ تو کافی دن تک مخالف تھا، آخر وقت میں آیا تھا، تو جب وہ معاف ہو سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں معاف ہو سکتے؟ ایک مثال کو سامنے لا کر کے یہ کہوں کہ مس یوز ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، میں کہتا ہوں نہیں، آج بھی مولا ہمیں جیسے کربلا میں مولا نے حر کو معاف کر دیا تھا، آج ہمیں معاف کر دیں گے، یقیناً معاف کر دیں گے، لیکن شرط ہے کہ جیسے حر آیا تھا ویسے ہم بھی آئیں۔ شرط ہے نا کہ جیسے حر آیا تھا ویسے ہم بھی آئیں۔ اگر حر کی طریقے سے آئیں گے تو مولا، آپ کہیں گے کہ اب مولا کہاں ہے کہ جو حر کی طریقے سے ہمیں گلے لگا کے معاف کر دیں گے؟
اس وقت مولا حسین موجود تھے، حر کو گلے لگا کے معاف کر دیا۔ آج مولا کی فرش عزا موجود ہے، حر کی طرح آئیے اس فرش عزا پہ بیٹھیے، بیٹھ کے اپنے مولا سے وعدہ کیجئے، اے مولا جیسے حر آیا تھا ایسے میں بھی آ گیا ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں وہاں مولا نے معاف کر دیا تھا، یہاں بھی معاف کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ لیکن شرط ہے کہ حر کی طرح آئیے۔ حر کیسے آیا تھا؟ ہماری گرفتاری کیا ہے؟ دین سے دور ہونے کا سبب کیا ہے؟ مال دنیا بہت ہو گیا، ہمیں ناز ہو گیا، قوت بازو زیادہ ہو گئی ہے، ہم کسی سے ڈرتے نہیں، کسی کا خیال ہی نہیں رکھتے، چھوٹے بڑے۔ تو مال دنیا، قوت، منصب اور مقام، جس کے لیے ہم اگر ایک انجمن میں ہمیں صدر نہیں بنایا گیا تو انجمن توڑ کے 2 کر دیتے ہیں تاکہ ہم صدر بن جائیں۔ تو منصب و مقام کی تلاش، یہی سب چیزیں تو جو ہمیں گمراہ کیے ہوئے ہیں۔ اپنا نام، اپنا نمود، یہ سب حر کے پاس تھا کہ نہیں تھا؟ اگر دیکھیں تو مقام بھی ہے حر کے پاس، سپہ سالار ہے، 10,000 لوگ انڈر میں ہے، قوت بھی ہے حر کے پاس، مال دنیا بھی ہے حر کے پاس، بادشاہ سلامت سے جڑا ہوا ہے، پاور بھی ہے، تو طاقت بھی ہے، منصب بھی ہے، دولت بھی ہے۔ حر حسین سے متصل ہونا ہے کہ جب تک ان سب کو ٹھوکر نہیں ماروں گا در حسین پہ اجازت نہیں ملے گی۔ تو لہٰذا حر نے ان تمام چیزوں کو ٹھوکر ماری اور ٹھوکر مار کے بارگاہ حسینی میں آ گیا۔ آج بھی فرش عزا کے نام سے بارگاہ حسینی بچھی ہوئی ہے۔ اس دولت کو ٹھوکر مارو، اس شہرت کو ٹھوکر مارو، اپنے غرور کو کچلو، اپنے تکبر کو پامال کرو، پھر آ کے حسین کی فرش عزا پہ بیٹھ کے کہو مولا حسین 1400 برس بعد صحیح میں آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، ابھی تک گنہگار تھا۔ مولا حسین کہیں گے آ، جیسے میں نے حر کو گلے لگایا تھا تجھے بھی گلے لگا لوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ صل على محمد وآل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شرط ہے کہ ہمیں حر کی طرح سے آنا پڑے گا۔ وہ ندامت، وہ شرمندگی ہمارے وجود میں ہو۔ مولا ہم تو آپ کے نام پہ جیتے ہیں، کیسے ہم اس گناہ کی طرف چلے گئے؟ مولا لوگ ہمیں آپ کے نام سے پہچانتے ہیں، کیسے ہم اس طرف چلے گئے؟ ان ندامت ہونی چاہیے۔ تو آج بھی معافی کے لیے دربار کھلا ہوا ہے، اللہ کا بھی اور مولا حسین کے وسیلے سے مولا حسین کا بھی۔ ہمیں آنے کی ضرورت ہے۔ حر آ رہا ہے، عجب انداز ہے، مولا کے پاس آ رہا ہے۔ میرے بیٹے میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، میں حسین کو دیکھوں گا کیسے؟ اللہ اکبر، یہ ندامت ہے ہمارے اندر، ہونی چاہیے۔ میں حسین سے نظریں کیسے ملا؟ میں ہی سبب بنا، میں ہی انہیں گھیر کے یہاں تک لے آیا۔ اس انداز سے بیٹا ہے، غلام ہے اور حر ہے، آ رہے ہیں۔ ادھر مولا حسین کو خبر ہوئی، علی اکبر اٹھو، حر کا استقبال کرو۔ عجب انداز ہے، کرامت حسینی کا عجب انداز ہے۔ بیٹے نے کہا اللہ اکبر، باپ نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا بابا علی اکبر ہمارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ حر تڑپ گیا، کیا میں اس لائق ہوں کہ علی اکبر میرا استقبال کرے؟ تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ اکبر، کیا ہوا بیٹا؟ کہا بابا عباس، مولا عباس بھی استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ حر تڑپا، لیکن جلدی جلدی قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز میں بیٹے نے کہا اللہ اکبر، کیا ہوا میرے لال؟ اب بابا حسین بن نفس نفیس آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ عزیزان محترم، تاریخ کہتی حر زمین کربلا پہ بیٹھ گیا، گھٹنیوں کے بل چلنے لگا، حسین کے قدموں کے قریب آیا، قدم کو پکڑنا چاہتا تھا۔ حر امام حسین بیٹھ گئے، حر کا شانہ پکڑا، حر کو کھڑا کیا۔ حر تیری جگہ حسین کے سینے میں ہے، اے حر آ میرے گلے لگ جا۔ اے مولا کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ مولا میں بڑا گنہگار ہوں، مولا کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو یہاں تک گھیر کے لے آیا۔ انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو یہاں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ حر تجھے معاف کر دیا۔ مولا میں ایسے نہیں مانوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کیا، پھر کیا ہے؟ حر کا میری ایک خواہش پوری کیجئے تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کیا۔ کیا ہے حر کا؟ آقا
میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیجیے، میرا بیٹا مقتل میں جائے، میری نظروں کے سامنے اپنے خون میں تڑپے، میں اپنے جوان بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھوں تو پھر میں سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کیا۔ نہیں حر، جب تو دشمن بن کے آیا تھا حسین نے تیری خاطر کی تھی، تجھے پانی پلایا تھا۔ اے حر، اب تو مہمان ہے ہمارا۔ اے حر، حسین مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں مولا، پھر میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ حر کا اصرار بڑھا تو مولا نے اجازت دے دی، اچھا ٹھیک ہے حر، تم کہتے ہو تو جاؤ۔ اے حر نے بیٹے کو بھیج دیا، جوان بیٹا مقتل میں گیا۔ مقتل میں جانے کے بعد، اے عزیزو میں مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں، مقتل میں جانے کے بعد ایک مرتبہ جوان بیٹے نے آواز دی، اے بابا میری خبر لیجئے۔ تاریخ کہتی حر میدان میں کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، حسین نے شانہ پکڑ لیا۔ حر، جوان بیٹے کی لاش پہ بوڑھا باپ نہیں جاتا۔ اے حر رکو، تم مت جاؤ، میں جاؤں گا۔ حسین پہنچ گئے۔ اے عزادارو، بس اس جملے کو یاد رکھیے گا، جب حسین نے یہ جملہ کہا نا تو علی اکبر بھی کھڑے سن رہے تھے، مولا علی اکبر بھی کھڑے ہوئے اس جملے کو سن رہے تھے عزادارو۔ اور علی اکبر نے کچھ کہا نہیں، ہاں لیکن تاریخ کہتی ہے جب اکبر میدان میں گئے اور گھوڑے سے گرے تو آواز نہیں دی کہ بابا میری مدد کو آئیے گا، یا ابتا ہو علیک منی السلام، اے بابا یہیں سے سلام قبول کر لیجئے، بابا آنے کی ضرورت نہیں۔ اے علی اکبر، بابا کو کیوں نہیں آنے دے رہے ہو؟ ارے میں کھڑا تھا، میں نے سنا تھا بابا نے حر سے کہا تھا، اے حر جوان بیٹے کی لاش بوڑھا باپ نہیں جاتا، میں 18 برس کا کڑیل جوان، 57 برس کا میرا بابا، اے بابا علیک منی السلام، یہیں سے سلام قبول کر لیجئے، اکبر کے لاشے پہ آنے کی ضرورت۔ لیکن حسین ہے جو اکبر کے سرانے پہنچ گئے، اے میرے لال کیا ہوا بیٹا؟ یہ سینے پہ ہاتھ کیسا؟ بابا برچھی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے بابا۔ حسین نے گھٹنیوں کو زمین کربلا پہ ٹیکا، نجف کا رخ کیا، یا علی مشکل کشا، بڑے سخت وقت میں آپ کا بیٹا نیزے کی ہنی کو پکڑا، یا علی کہہ کے کھینچ دیا، ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ حسین ہے، جوان کی لاش کیسے اٹھائے؟ آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان باپ بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاش سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ میرے معبود مولا کے عزادار شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ میرے معبود اس پورا زمانے میں جب یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، میرے معبود جملہ مومنین مومنات کو اس کرونا کی منحوس بیماری سے نجات دے۔ میرے معبود جو مبتلا ہو گئے ہیں ان سب کو جلد سے جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا ہو۔ اے میرے معبود ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود رہبر معظم کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رہے۔ اے میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، میرے معبود جو سیاستیں ہمارے ملک میں اور شیعان حیدر کرار کے خلاف ہو رہی ہیں، اے میرے معبود ان سازشوں کو ان کی طرف پلٹا دے اور تمام شیعان حیدر کرار کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ جلد از جلد ہمارے دور کے امام کا ظہور ہو، ہمارا شمار ان کے سپاہیوں میں ہو۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔